بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 95 ہے، جس کا عنوان ہے باب من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ چونکہ گزشتہ سبق اور آج کے سبق کا عنوان ایک ہی ہے، لہذا دونوں کے نکات بھی مشترکہ ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال ابن مسنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے بشارت دی کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اس حال میں وفات پائے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر وہ زناکاری کرے اور چوری کرے؟ فرمایا اگرچہ وہ زناکاری کرتا ہو یا چوری کرتا ہو۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ محمد ابن مسنہ ابو موسیٰ العنزی، دوسرے ہیں ابن بشار محمد بن بشار جو بندار کے نام سے معروف تھے، تیسرے ہیں محمد بن جعفر، چوتھے ہیں شعبہ بن حجاج الامام المشہور، پانچویں ہیں واصل الاحدب واصل بن حیان الاحدب الاسدی الکوفی ثقۃ ثبت، چھٹے ہیں المعرور بن سوید الاسدی ابو امیہ الکوفی ثقۃ، اور ساتویں ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جن کا نام ہے جندب بن جنادہ، مشہور صحابی ہیں اور ان کا تذکرہ پہلے بھی تفصیل سے گزر چکا ہے۔ یہاں سے اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی سداسیات میں سے ہے، اور اس کے اندر صیغ ادا میں سے تحدیث، عنعنہ اور سماع تینوں موجود ہیں، اور اس کے رجال سیاہ ستہ کے رجال ہیں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے 2 اساتذہ ائمہ ستہ کے ان مشائخ میں سے ہیں کہ جن سے بلا واسطہ یہ ائمہ روایت کرتے ہیں، اور اس سند کا نصف اول بصرہ کے راویوں پر مشتمل ہے اور نصف ثانی کوفہ کے راویوں پر مشتمل ہے۔ اور اس روایت کے اندر حضرت معرور رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے، جن کے احوال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے 120 سال کی عمر پائی، اور اس عمر میں بھی ان کے سر اور داڑھی کے بال سیاہ تھے۔ صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں، جن کے بہت سارے مناقب ہیں اور اولین سابقین میں سے ہیں، اگرچہ ان کی ہجرت بڑی دیر سے ہوئی اور یہ بدر کے اندر بھی حاضر نہ ہو سکے، اور یہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں 4تھے نمبر پر مسلمان ہوا یا 5ویں نمبر پر مسلمان ہوا۔ یہ مکہ کے اندر آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، پھر اپنے علاقے کی طرف واپس تشریف لے گئے تھے۔ ان کا زہد اور ان کا دنیا کو چھوڑ دینا یہ مشہور و معروف ہے۔ یہاں سے ہم عربی شروحات کے حوالے سے اس حدیث پاک کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں، اور جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم عربی شروحات کی عبارات آپ حضرات کو دکھا کر اس کا خلاصہ ذکر کر دیتے ہیں، پوری عبارت کا ترجمہ نہیں کرتے۔ اس حدیث میں حضرت معرور بن سوید بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ یہاں صراحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ آنے والے فرشتے جبریل علیہ السلام تھے، جبکہ بخاری شریف کی ایک روایت میں اتانی آتین یعنی آنے والا کوئی آیا، یہ الفاظ ہیں۔ امام اسماعیلی نے ایک اور روایت میں اس واقعے کی تفصیل بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے دوران رات کے وقت علیحدہ ہوئے اور کچھ دیر بعد واپس آ کر فرمایا اور پھر یہی حدیث بیان کی۔ تو جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیے بغیر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اس امت سے مراد یا تو امت اجابت ہے یعنی جو ایمان لا چکے، یا ممکن ہے عمومی مفہوم یعنی امت دعوت مراد ہو، یعنی وہ سب لوگ جن تک اسلام کا پیغام پہنچا ہو۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کے مطابق اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کا مطلب شرعی عرف میں یہ ہے کہ بندہ اللہ کی وحدانیت
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے، کیونکہ اگر کوئی شخص صرف اللہ کو ایک مانے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو وہ کافر ہی شمار ہوگا اور اس کا توحید کا دعویٰ بھی ناقابل قبول ہوگا۔ عینی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے یا تو وہ شخص براہ راست جنت میں داخل ہوگا، یا اگر اس پر کوئی گناہ ہو تو عذاب کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا۔ علامہ طیبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اگرچہ کسی شخص کے بہت زیادہ گناہ ہوں یا اس نے بعض فرائض میں کوتاہی کی ہو، پھر بھی اس کا انجام جنت میں داخلہ ہے، کیونکہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر سزا کے جنت میں داخل کر دے اور چاہے تو گناہوں کے مطابق سزا دے کر پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے۔ اور آگے فرمایا قلت، یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے؟ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اگرچہ وہ یہ سب کرے۔ زین ابن منیر رحمہ اللہ نے وضاحت کی کہ یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جو اللہ کی رحمت پر امید دلاتی۔ آج جاہل لوگ اس پر اتنا بھروسہ کر لیتے ہیں، جری ہو جاتے ہیں، حالانکہ حقوق العباد کا معاملہ محض ایمان پر موت سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ ان کا حساب کتاب تو لازمی ہوگا۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو حقوق العباد کی تلافی خود کر دے اور بندے کو جنت میں داخل فرما دے۔ اور جنت میں داخلہ سے مراد یا تو براہ راست جنت میں جانا ہے یا سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جانا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں مذکور ہیں۔ اس حدیث کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیے بغیر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کبائر کے ارتکاب سے ایمان کا اصل نام سلب نہیں ہوتا، کیونکہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہو سکتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب مومنین جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بطور نمونہ صرف 2 گناہ یعنی زنا اور چوری کا ذکر کیا، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ گناہ 2 قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک وہ جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے جیسے زنا، اور دوسرا وہ جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے جیسے چوری۔ امام قرطبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے بارے میں شدید فکر اور محبت ظاہر ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا دل ہمیشہ اس بات سے وابستہ رہتا تھا کہ آپ کی امت کیسے نجات پائے گی، اور آپ کو ان پر جو خوف لاحق تھا اسی کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ علیہ السلام کے دل کو خوشخبری دے کر مطمئن فرمایا۔ یہ معاملہ اسی طرح ہے جیسے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں نقل کردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ارشاد کی تلاوت فرمائی، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، اے اللہ جو میری اتباع کریں وہ تو مجھ سے ہیں، وَمَن عَصَانِي، اور جو میری نافرمانی کریں، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً آپ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشاد، إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو یقیناً آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ اس کی تلاوت فرمائی اور امت کے بارے میں روتے ہوئے دعا کی اور فرمایا ربی امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو تسلی دی کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے۔ یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اخلاقی صفات اور آپ علیہ السلام کی امت کے لیے بے پناہ رحمت اور شفقت کی دلیل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ مومنین کے لیے بہت رؤوف اور رحیم ہیں۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جو یہ پوچھا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، تو ممکنہ طور پر اس حدیث کے ساتھ اس دوسری حدیث کو بھی ذہن میں رکھا ہوگا کہ زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، جو بظاہر اس حدیث کے مفہوم سے متعارض ہے۔ چنانچہ اہل سنت کے اصول کے مطابق دونوں احادیث میں تطبیق دی جاتی کہ پہلی حدیث سے مراد کامل ایمان کا زائل ہونا ہے، اور موجودہ حدیث سے مراد یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کے باوجود ایمان کی اصل باقی رہتی ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ یہ حدیث اور اس جیسی احادیث ان احکام پر محمول ہیں جو فرائض، اوامر اور نواہی کے نزول سے پہلے کے دور سے متعلق ہیں،
اس حدیث سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ علم میں جب کسی طالب علم کو کوئی نئی بات سننے کو ملے جو اس کے پہلے سے قائم شدہ علم سے مختلف ہو تو اسے تحقیق اور سوال کا حق حاصل ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے سامنے چونکہ آیات اور احادیث کے ذریعے کبیرہ گناہوں پر وعید ثابت تھی، اس لیے جب سنا کہ جو شخص شرک کے بغیر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا تو انہوں نے استفسار کیا کہ کیا زنا اور چوری کرنے والا بھی؟ انہوں نے زنا اور چوری کا خاص طور پر ذکر کیا کیونکہ یہ دونوں بڑے گناہ ہیں۔ دوسری روایت میں شراب نوشی کا ذکر بھی آیا ہے کیونکہ شراب عقل کو متاثر کرتی ہے اور عقل کی خرابی دوسرے بڑے گناہوں کا راستہ کھول دیتی ہے۔ اور مزید یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر طالب علم سوال میں اصرار کرے تو استاد مناسب انداز میں سختی سے اسے روکتے بھی ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ وبی قال حدثني زهير بن حرب واحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابي قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة ان يحيى بن يعمر حدثه ان ابا الاسود الديلي حدثه ان ابا ذر رضي الله عنه حدثه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب ابيض ثم اتيته فاذا هو نائم ثم اتيته وقد استيقظ فجلست اليه فقال ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ قلت زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق ثلاثا ثم قال في الرابعة على رغم انف ابي الذر قال فخرج ابو ذر رضی اللہ عنہ وهو يقول وان رغب انف ابي ذر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ علیہ السلام سو رہے تھے، جسم مبارک پر سفید کپڑا تھا۔ میں پھر آیا تو اس وقت بھی آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، دوبارہ آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ میں آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اسی پر قائم رہتے ہوئے مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر وہ زنا کاری یا چوری بھی کرتا ہو؟ فرمایا کہ اگرچہ زنا اور چوری کرے۔ 3 بار آپ علیہ السلام نے فرمایا اور چوتھی مربع فرمایا کہ خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے تو یہی جملہ کہتے ہوئے کہ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذر، یعنی ابو ذر کی مرضی کے خلاف۔ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یہ ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس میں تھے تو اس میں دراصل 2 باتیں تھیں۔ ایک یہ کہ محبوب کی ظاہری حالت اور جمال کا لطف لینا کوئی معمولی بات نہیں بلکہ یہ محبت کا ایک اظہار تھا۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنی روایت کو مضبوط اور معتبر بنانے کے لیے یہ تفصیل بیان کی تاکہ یہ واضح ہو کہ وہ مکمل ہوش اور شعور کے ساتھ صحیح ادراک رکھتے ہوئے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، نہ کہ کسی قیاس یا اندازے کی بنیاد پر۔ جہاں تک حضرت ابو الاسود الدولی کا تعلق ہے تو راجح قول کے مطابق ان کا اصل نام ظالم بن عمرو تھا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاص ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں بصرہ کا گورنر مقرر فرمایا تھا اور انہی کی ہدایت پر حضرت ابو الاسود نے نحو کے اصول مرتب کیے۔ الدولی یا الدیلی ان کے قبیلے دول کی طرف نسبت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے الفاظ کہ اگرچہ وہ زنا کرے اس میں اللہ کے حقوق کی خلاف ورزی کا ذکر ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں کہ اگرچہ وہ چوری کرے اس میں بندوں کے حقوق کی پامالی کی طرف اشارہ ہے۔ اس طرح یہ 2 الفاظ یعنی زنا اور چوری شریعت کے بنیادی دائرے یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جامع اظہار بن گئے، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نہایت شدت سے تعجب کا اظہار کیا کہ اتنے بڑے گناہوں کے باوجود جنت میں داخلہ کیسے ممکن ہے، لیکن اسی شدت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعجب کو مسترد کرتے ہوئے محبت بھرے انداز میں فرمایا کہ اگرچہ ابو ذر کی ناک مٹی میں رگڑی جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ چاہے تمہیں پسند ہو یا ناپسند ہو، اللہ کی رحمت کے سبب کلمہ پڑھنے والا انسان اپنے گناہوں کے باوجود بالآخر جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ حدیث نہایت واضح طور پر معتزلہ، خوارج اور دیگر گمراہ فرقوں کے موقف کو رد کرتی ہیں جو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو دائمی جہنم میں جانے والا قرار دیتے تھے۔ اہل سنت کا موقف ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کبیرہ گناہ کرنے والا توبہ کر لے تو بغیر عذاب کے جنت میں جائے گا،
اور اگر توبہ نہ کرے تو عذاب کے بعد جنت میں داخل ہوگا، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت بھرے انداز کو اپنے لیے باعث اعزاز سمجھا اور اس جملے کو بطور فخر کے ذکر کرتے رہے۔ اس اسناد کے رجال 9 ہیں: زہیر بن حرب، احمد بن خراش، عبد الصمد بن عبد الوارث، ان کے والد گرامی عبد الوارث بن سعید، حسین المعلم، ابن بریدہ، یحییٰ بن یعمر اور ابو الاسود الدیلی، ثقۃ فاضل مخضرم۔ یہ اسناد کے چند لطائف ہیں۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سباعیات میں سے ہے۔ اس کے رجال ستہ کے رجال ہیں، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ کے 2 اساتذہ کرام کے، اور بصرہ کے راویوں کا تسلسل ہے سوائے 2 اساتذہ کرام کے، اور اس میں تحدیث ہے شروع سے آخر تک، بس ایک جگہ عن کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں ابن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ 3 تابعین ہیں جن کا یہاں تذکرہ موجود ہے، اور حضرت ابو الاسود رحمہ اللہ کا تذکرہ بھی اس کی سند میں موجود ہے۔ یہ پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے علم النحو کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ان کی ہدایات پر لکھنا شروع کیا۔ حضرت ابن بریدہ نے روایت کیا کہ حضرت یحییٰ بن یعمر نے انہیں خبر دی کہ ابو الاسود الدیلی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبکہ آپ سو رہے تھے اور آپ پر سفید کپڑا تھا۔ علامہ طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تفصیل کہ آپ علیہ السلام سفید لباس میں تھے محض اضافی بات نہیں، بلکہ راوی نے یہ تفصیل اس لیے بیان کی کہ روایت میں ضبط اور مکمل اعتماد پیدا ہو جائے تاکہ سامعین کے دلوں میں اس روایت کا وزن اور اہمیت جاگزی ہو۔ حدیث کو دکھا کر ہم نے جو گفتگو کی تھی یہ وہ عبارات ہیں جن سے وہ ساری گفتگو اخذ کی گئی تھی، جس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وہ پورا نقشہ کھینچتے ہیں کہ جب وہ آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ یہ تفصیل ساری موجود ہے۔ یہاں تذکرہ موجود ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بار بار یہ سوال کیا کہ اگرچہ وہ شخص کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو تو بہرحال اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ یہ عبارت بھی ہم بطور حوالے کے ذکر کر رہے ہیں، اس کی تفصیلات بھی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کا خلاصہ ہے۔ یہاں بھی چند فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ سبق کے اخیر میں ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔